بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 10 محرم کو جب امام حسین کے سب عزیز و اقربا شہید ہو گئے، یہاں تک کہ اکبر و قاسم و محمد بھی شہید ہو گئے، تو حضرت عباس مولا حسین کے قریب آ کر کہتے ہیں، آقا اب تو مجھے جنگ کی اجازت دے دیں۔ کہا، عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ جناب عباس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا اور کہا، مولا وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں علمدار ہوں؟ مولا حسین نے فرمایا، عباس میرے بھائی، یہ آلتش کی صدائیں سن رہے ہو، بچے پیاسے ہیں، ان کے لیے پانی لے آؤ۔ بس مولا حسین کا اتنا کہنا تھا کہ جناب عباس خیمے میں آئے، بی بی زینب سے ملے اور کہا کہ مجھے فرات سے پانی لانے کی اجازت ملی ہے۔ بس جناب زینب کو وہ وقت یاد آ گیا جب اپنے بابا علی کے ساتھ اہل کوفہ آئی تھیں۔ جناب زینب نے بھائی کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور کہا، عباس میں جب پہلے کوفہ آئی تھی تو بابا نے کہا تھا، زینب یہی تمہارے سر سے چادر چھینی جائے گی، یہی تمہارے خطوں میں رسن باندھے گی۔ تو میں سوچتی تھی میرے بھائی عباس کے ہوتے ہوئے کس کی ہمت ہے جو میرے قریب بھی آئے، اور اب لگتا ہے وہ وقت قریب ہے۔ جناب زینب نے سب بیبیوں کو اپنے قریب بلایا اور فرمایا، میں نے آپ کی چادروں کی جو ضمانت لی تھی، میں وہ ضمانت واپس لیتی ہوں، میرا بھائی عباس جا رہا ہے۔ پھر مولا عباس بی بی سکینہ کے پاس آئے اور فرمایا، سکینہ سب بچوں سے کہہ دو میرے چچا پانی لینے جا رہے ہیں، اب تم پیاسے نہیں رہو گے۔ مولا عباس نے مشکیزہ لیا، اپنی سواری پر سوار ہوئے اور فرات کا رخ کیا۔ ایسے ہی عمر سعد کے لشکر نے مولا عباس کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ لشکر میں کھلبلی مچ گئی، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کوئی مولا عباس کے قریب جائے۔ مولا عباس فرات پر پہنچے، لشکر بھاگنے لگا اور یہ کہتا ہوا بھاگا کہ علی کا شیر عباس آ رہا ہے۔ جناب عباس فرات میں اترے، پانی کو چلو میں اٹھایا، غور سے دیکھا اور پھینک دیا۔ شاید لشکر کو دکھانا چاہتے ہوں کہ دیکھو ہم مجبور نہیں ہیں، میں چاہوں تو پانی پی سکتا ہوں، پر خیموں میں بچے پیاسے ہیں۔ مشکیزے کو پانی میں ڈبویا۔ مشکیزہ برات عمر سعد نے آواز دی، پانی خیمے میں نہیں جانا چاہیے۔ بکھرا ہوا لشکر سمٹ کر آیا، حضرت عباس کو گھیرا۔ جناب عباس نے مقابلہ کیا، کئیوں کو واصل جہنم کر دیا۔ ارے کس کی مجال تھی جناب عباس کا سامنے سے مقابلہ کرے؟ تبھی کسی نے درخت کے پیچھے سے چھپ کر جناب عباس پر وار کیا۔ جناب عباس کا داہنا بازو قلم ہو گیا۔ جناب عباس نے ایک ہاتھ سے جنگ کی، کئیوں کو واصل جہنم کیا۔ جو مولا عباس کے سامنے آتا گیا، مولا عباس اسے ختم کرتے چلے گئے۔ پھر کسی شخص نے مولا عباس کے دوسرے بازو پر وار کیا، پھر دوسرا بازو بھی قلم کر دیا۔ ارے پھر کیا تھا؟ کسی نے مولا عباس کی آنکھ میں تیر مارا، مولا عباس کو گھیرے میں لے لیا۔ پھر کسی نے مولا عباس کے سر پر پیچھے سے گرز مارا، مولا عباس سے سنبھلا نہ گیا اور گر گئے اور کہا، آقا خدا حافظ۔ ادھر امام حسین اپنے ذوالجناح پر فرات پر پہنچے اور مولا عباس کے قریب آئے۔ مولا عباس کا سر اپنے زانوں پر رکھا اور فرمایا، بھائی عباس کوئی تمنا ہو تو بتاؤ۔ مولا عباس نے کہا، آقا جب اس دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی، اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، آخری بار آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، دوسری آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے۔ مولا حسین نے جناب عباس کی آنکھ سے خون صاف کیا۔ مولا عباس نے مولا حسین کی زیارت کی۔ اب امام حسین نے فرمایا، بھائی عباس ایک تمنا میری بھی ہے، وہ بھی پوری کر دو۔ بھائی عباس جب سے تم پیدا ہوئے ہو آج تک مجھے آقا کہا ہے، میں آخری بار تمہارے منہ سے بیعت سننا چاہتا ہوں، تم نے آج تک مجھے بھائی کہہ کر نہیں بلایا۔ مولا عباس نے امام حسین کو بھائی کہا۔ ادھر مولا عباس کی روح پرواز کر گئی۔ امام حسین انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے کھڑے ہوئے اور کہا، عباس تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔